السلام علیکم۔ فارورڈ پبلک اسکول کی ای لرننگ کلاس میں خوش آمدید۔ میرا نام رائلہ ارم ہے اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ بچوں، آج ہم جماعت ناہم کے میعاد اول میں شامل سبق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت کی پڑھائی اور وضاحت مکمل کریں گے۔ بچوں، یہ ہمارے لیکچر کا دوسرا حصہ ہے، تو بچوں اپنی کتابوں پر صفحہ نمبر 42 یعنی 42 کھول لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ ترجمہ: تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات ان احکام کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو، اور یہ محبت تمام رشتوں اور تعلقات سے بڑھ کر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند و ناپسند پر ترجیح حاصل ہو۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ محبت کی آیت نمبر 33 ہے بچوں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یعنی اطاعت کے بغیر اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ بچوں، جیسا کہ فرما دیا گیا کہ ایمان کی تکمیل کے لیے شرط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہمیں ہر رشتے سے، ہر تعلق سے زیادہ محبوب ہو۔ یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے کہ ہم ایمان والے ہی نہیں ہو سکتے اگر ہم اپنی مرضی پر، اپنی خوشی پر، اپنی خواہشات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو، فرمودات کو، ارشادات کو ترجیح نہ دیں گے، یعنی اپنی آرزوؤں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کرتا کتاب یعنی قرآن پاک کے مطابق نہ کر لیں گے، تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ کیونکہ بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حکم دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ قرآن کی صورت میں وہ احکامات موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی صورت میں وہ احکامات موجود ہیں۔ تو بچوں، اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی اور کی محبت کو شریک نہیں کرنا۔ کسی کی محبت ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، اطاعت سے، بندگی سے نہ نکال سکے، اور یہ کہ کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی محبت بھی ان ہستیوں کی محبت اور اطاعت اور ہمارے درمیان نہ آ سکے۔ اپنی پسند و ناپسند پر یعنی خواہشات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ہم تمام مومنوں نے، مسلمانوں نے ترجیح دینی ہے۔ اطاعت: اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا ثبوت کیسے دیا جائے؟ یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے خود اس کا راستہ بتا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے بیٹا۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ محبت الہی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے۔ بچوں، اطاعت کے معنی تابعداری، فرمانبرداری اور تعمیل حکم کے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو، فرمان کو، عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، کیونکہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی ممکن ہے۔ جیسے یہ بار بار فرمایا جا رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی بات، کوئی بھی عمل اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کیا۔ تو آپ دونوں ہستیوں کی باتیں، احکامات، فرمودات، ارشادات ایک جیسے ہیں، اور ان کی اطاعت سے دونوں ہستیوں کی اطاعت حاصل ہو جاتی ہے، محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ اب جو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت کیسے دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے کہ خود ہی اپنے بندے کو یہاں بھی مشکل سے نکال کر فرماتے ہیں، راستہ بتاتے ہیں کہ ہم کیسے اللہ سے محبت کا اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیں۔ رب نے فرمایا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کریں گے، اپنے حبیب کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہم سے محبت کرے گا، کیونکہ اللہ اپنے حبیب سے بہت پیار کرتا ہے، اور ہمارے گناہ بخش دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یعنی ان کا طریقہ، یہ ایک ہی بات ہے۔
اگر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت رکھتے ہیں تو ہم خود بخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی پیروی کریں گے، ان احکامات کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور بچوں، اللہ تعالیٰ کی محبت جب ہمارے دل میں جگہ بنا لے گی تو ہم خود بخود یہ چاہیں گے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عمل کیا، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی احکامات نازل ہوئے ہیں تو ہم خود بخود اس کے رسول کی بھی اطاعت کریں گے اور اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں گے۔ اپنا پورا وجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دینے کا مطلب یہ ہے بچوں کہ ہم اپنی مرضی، اپنی خواہش کو سامنے نہیں رکھیں گے، بلکہ دین کے احکامات کو، جو کہ دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، ان کو اپنی زندگی میں لاگو کریں گے تو خود بخود اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت اور بندگی کی طرف ہم مائل ہوتے چلے جائیں گے۔ ظاہری عمل کے پیچھے دلی چاہت اور قلبی میلان ضرور ہوتا ہے، وگرنہ یہ عمل منافقت بن جاتا ہے۔ اس لیے اس پر متنبع فرماتے ہوئے ارشاد ہوا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سورہ نساء کی آیت 65 ہے بچوں۔ ترجمہ، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ مانیں، اور پھر جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں اس پر تنگ دل نہ ہوں بلکہ پورے طور پر اسے تسلیم کریں۔ اطاعت اتباع کی عملی شکل سے ایمان کے عملی تقاضے پورے ہوتے ہیں اور تسلیم و رضا کی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ بچوں، جب ہم اپنے عمل سے ظاہر کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی اور اطاعت کر رہے ہیں، تو ہمارا عمل اور ہمارا قول دونوں میں تضاد نہیں رہے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی غرض دکھاوے کے لیے کوئی عمل، نیک عمل کرتے ہیں تو یہ عمل منافقت ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں سورہ نساء میں کہ ہم نے اپنے تمام معاملات میں، تنازعات میں، دینی دنیاوی ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہے، اور پھر جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے اس پر تنگ دلی محسوس نہیں کرنی بلکہ خوشی خوشی ان احکامات کو تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ بچوں، اب ہمارے پاس موضوع ہے ختم نبوت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ابدی صحیفہ لے کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے کمال کو بھی پہنچا اور اختتام کو بھی، جیسا کہ ارشاد ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے بچوں۔ ترجمہ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ دین مکمل، نعمت مکمل اور اسلام پر رضا الہی کا واضح اظہار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بچوں ختم نبوت کے ٹاپک میں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اب ختم نبوت کا ایک عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر ختم کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول آنے والا نہیں۔ جو شخص ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابدی صحیفہ یعنی ہمیشہ رہنے والی کتاب یعنی قرآن پاک لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے یعنی دنیا میں آمد سے ہدایت کا سلسلہ کمال کو بھی پہنچا، اختتام کو بھی۔ یعنی بچوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ تمام انبیاء، نبی، رسولوں نے وہی پیغام دیا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کے بعد اور اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اب کسی نئے دین کی، نئے حکم کی یا نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود بھی فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ بچوں، یہاں پر تمہارے سے مراد پوری انسانیت ہے، یعنی قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، صرف مسلمانوں سے نہیں کہا جا رہا، تمام لوگوں سے کہا جا رہا کہ تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر نعمت بھی تمام کر دی۔ یعنی نعمت کیا؟ دین اسلام، اور اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اب اگر انسان کے دل اور دماغ پر مہر نہ لگی ہو تو وہ ان احکامات کو مانے اور دل سے تسلیم کرے اور اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی بندگی کی طرف آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، نعمت کو مکمل کر دیا اور اپنی رضا ظاہر کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں۔ نبی اور رسول ہونے کا اعلان ہے کہ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ احکام الہی مکمل ہو گئے۔ اب اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تا ابد مشعل راہ بنانا اور پیغام الہی کو اپنا دستور حیات سمجھنا ہے۔
یہ انسانیت کے لیے شرف بھی ہے کہ اسے دائمی ہدایت کا اہل گردانا گیا اور اس کو ایک مرکز سے آشنا کر دیا گیا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل انبیاء کرام علیہ السلام علاقوں، قبیلوں یا خاص قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اس لیے مختلف معاشرے تشکیل پاتے رہے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے بین الاقوامیت کا تصور ابھرا۔ ایک مرکز، ایک اسوہ اور ایک صحیفہ ہدایت نے نسل انسانی کو وحدت سے آشنا کر دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 ہے بچوں۔ ترجمہ فرما دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ پھر فرمایا گیا، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ آبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ ترجمہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں مگر اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اور جو کتاب لے کر آئے وہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے آ کے انسانیت و شرف بخشا۔ آپ کو پتہ ہے بچوں کہ انسان اشرف المخلوقات ہیں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں اپنا خلیفہ بنایا دنیا پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد اب پوری دنیا میں ایک ہی دین ہے، ایک ہی احکامات ہیں اور ایک ہی کتاب ہے۔ اس چیز نے تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو ایک وحدت پر اکٹھا کر دیا، ایک مرکز پر اکٹھا کر دیا، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ کے حکم سے فرما رہے ہیں کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ محمد کسی مرد کے باپ نہیں مگر اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سے آخری نبی۔ یعنی بچوں، قرآن و احادیث میں بار بار عقیدہ ختم نبوت کی طرف وضاحت کے ساتھ اشارہ کیا جا رہا ہے، وضاحت سے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے بعد اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، دین اسلام کے بعد کسی دین کی ضرورت نہیں، احکام الہی اب مکمل ہو چکے۔ اب انسان کو ہدایت ایک ہی در سے ملے گی۔ اب پریشان نظری ختم ہوئی اور تلاش کا مرحلہ تمام ہوا۔ سب کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اس ایمان کو محبت کا جوہر عطا کرنا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت اور اتباع سے احکام الہی کا پابند بننا ہے۔ اسی میں دنیا کی بھلائی ہے اور اسی میں آخرت کی نجات ہے۔ چنانچہ ختم نبوت کی برکت سے ہمارا دین کامل اور آخری دین ہے۔ بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کے ساتھ ہی انسان کو ہدایت مل چکی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں، حیات طیبہ میں جس طرح سے جو احکامات اللہ کے حکم سے ہمیں دیے، اب ہمیں کسی بھی تلاش کی ضرورت نہیں، کسی بھی ہدایت کی ضرورت نہیں، بس اللہ پر ایمان لانا ہے، اس ایمان کو محبت سے پروان چڑھانا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اسی میں ہماری دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی نجات ہے۔ یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سے، اس بات سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سے رحمت کا معاملہ فرمائیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کریں گے، ان کی محبت کو تمام محبتوں پر ترجیح دیں گے۔ چنانچہ ختم نبوت کی برکت سے ہمارا دین اب مکمل ہو چکا اور یہ آخری دین ہے۔ رہتی دنیا تک جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئیں گے وہ اسی دین کی برکت سے اپنی منزل کو پہنچیں گے۔ ہم آخری امت اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو منصب نبوت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ ختم نبوت کے عقیدے کو قرآن کریم کی تقریباً 100 آیات مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً 210 احادیث مبارکہ میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ جو بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ قرآن و حدیث اور اجماع امت کی روح سے جھوٹا، کذاب، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ منصب نبوت یعنی نبوت کا مرتبہ، اجماع امت یعنی امت کا کسی معاملے پر جمع ہونا، اتفاق کرنا۔ جھوٹا اور کذاب کا معنی بچوں ایک ہی ہے، جھوٹا یعنی، لیکن کذاب نہایت جھوٹے کو، جھوٹوں کے بادشاہ کو کہتے ہیں۔ مرتد یعنی دین سے پھرنے والا۔ تو بچوں یہاں پر ہم پر یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور ہمارا دین، ہماری امت آخری امت اور آخری دین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی، کسی نئے دین کی اور نئے کلام پاک کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہی ختم نبوت کے عقیدے کو قرآن کریم اور احادیث میں بار بار واضح طور پر بیان کر دیا گیا۔ اب بچوں، جو بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، وہ ہر لحاظ سے جھوٹا، نہایت جھوٹا اور دین سے پھرنے والا اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے گا۔
نبوت کے جھوٹے دعوے دار اسود انسی کو قتل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فیروز دہلوی نامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی صحابی کو روانہ فرمایا تھا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ فرمایا۔ لشکر اسلام نے مسیلمہ کے لشکر کو شکست دی۔ اس جنگ میں تقریباً 1200 صحابہ کرام اور تابعین شہید ہوئے۔ بچوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی نبوت کے جھوٹے دعوے دار سامنے آئے تو مسلمانوں نے ڈٹ کر اس فتنے کا، اس فساد کا مقابلہ کیا، ان کو شکست دینے کے لیے لشکر روانہ کیے گئے باقاعدہ، اور آخرکار ان جھوٹے دعوے داروں کو شکست دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے بچوں کہ جب بھی کبھی اس طرح سے رہتی دنیا تک اگر اس طرح گستاخی رسول کی جائے گی، نبوت کے جھوٹے دعوے دار سامنے آئیں گے، تو ہم مسلمانوں نے مل کر تمام اختلافات بھلا کر مل کر اس فتنے و فساد کا مقابلہ کرنا ہے۔ اسی طرح عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار حارث دمشقی قذاب کو سزائے موت ہوئی۔ حاکم عراق محمد خالد بن عبداللہ نے نبوت کے جھوٹے دعوے دار مغیرہ بن سعید اور بیان بن سامان کو سزائے موت دی تھی۔ ہر دور میں نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف امت مسلمہ نے پوری وحدت کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کا دفاع کیا ہے۔ چنانچہ پچھلی صدی میں جب ہندوستان کے قصبہ قادیان میں غلام احمد نامی شخص نے دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں، پھر کہا کہ میں امام مہدی ہوں، پھر کچھ آگے چل کر دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، کچھ عرصے بعد دعویٰ کیا کہ میں ذلی اور بروزی نبی ہوں، یعنی مجھ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا سایہ پڑا ہے، اور آخرکار 1901 میں عین محمد رسول اللہ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا، الیاذ باللہ۔ تو امت مسلمہ کے تمام مکاتب فکر نے پوری وحدت کے ساتھ اس فتنے کا مقابلہ کیا، اور بالآخر 7 ستمبر 1974 کو آئین پاکستان کی دفعہ 260 میں شق 2 کے بعد نئی شق درج کی گئی۔ جی بچوں، اس پیراگراف میں بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جب جب نبوت کے جھوٹے دار سامنے آئے تو ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا گیا۔ جیسے ہندوستان کے قصبے میں غلام احمد نامی شخص نے جب دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں، یعنی کچھ نیا کرنے والا ہوں، مطلب دین میں نیا کرنے والا ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے بچوں کہ امام مہدی علیہ السلام بھی علامت ہے، قیامت میں سے ایک علامت ہے کہ اس دنیا میں ان کا ظہور ہوگا، تو اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ پھر کچھ آگے چل کر دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ مسیح موعود یعنی عیسیٰ علیہ السلام، جن کا وعدہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے، ان سے بھی وعدہ لیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دوبارہ ان کا نزول ہوگا۔ جو یہ تمام کام کرنے کے بعد اس نے آخر میں دعویٰ کیا کہ میں ذلی اور بروزی نبی، یعنی مجھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سایہ پڑا ہے۔ بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی بچوں، آخر اس نے جب دیکھا کہ کوئی اس طرح سے مجھے رکاوٹ نہیں ڈال رہا ہے میرے غلط کاموں میں، تو اس نے 1901 میں عین دعویٰ کر دیا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں۔ لیکن امت مسلمہ نے مل کر، تمام مسالک نے مل کر پوری وحدت کے ساتھ، اتفاق اتحاد کے ساتھ اس فساد کا مقابلہ کیا، اور آخر بچوں ہمارے آئین پاکستان میں ایک شق کا، ایک نئے قانون کا اضافہ کیا گیا۔ جس میں مسلمان کی تعریف یوں کی گئی: جو شخص آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا، یا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں یا کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یا کسی ایسے مدعی کو نبی یا دینی مصلح تسلیم کرتا ہے، وہ آئین یا قانون کے اخراج کے لیے مسلمان نہیں ہے۔ یعنی بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم بغیر کسی شرط کے ایمان لاتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر بالکل بغیر کسی شرط کے ایمان نہیں رکھے گا، یا کسی نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے کوئی دلیل مانگے گا، دعوے کرنے والے کو نبی یا دینی اصلاح کرنے والا تسلیم کر لے گا، تو وہ آئین اور قانون کی روح سے مسلمان نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص نبوت کے جھوٹے دعوے دار سے دلیل مانگے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ ختم نبوت قطعی نصوص سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، ہر ایک یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بچوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کہہ دی کہ اگر کوئی وہ شخص جو نبوت جھوٹے دعوے دار ہے وہ تو ہے ہی نہیں مسلمان، لیکن اگر ایسا کوئی شخص جو کہ اسلام قبول کر چکا لیکن ایسے نبوت جھوٹے دعوے داروں سے جواز مانگے گا ان کی نبوت کا، کوئی دلیل مانگے، تو
مانگے گا تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے بچوں کی جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے وہ قطعی نصوص سے ثابت ہے، یعنی قرآن و احادیث سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی فرما دیا تھا کہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، یعنی 30 دعوے دار نبوت، جھوٹے دعوے دار نبوت آئیں گے، اور ہر ایک یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بچوں اس کے ساتھ ہی ہمارے سبق کا اختتام ہوا، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ بچوں مشق میں دیکھیں تو 3 سوالات ہمارے پاس یہاں موجود ہیں، ان کا تمام تحریری کام آپ کے پاس نوٹس کی صورت میں ضرور موجود ہوگا، وہاں سے انشاءاللہ آپ اس کو یاد کریں گے۔ بہت شکریہ، گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے، اللہ حافظ۔